أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. یہ جو سورہ اسرا کی پہلی آیت ہے، اس میں اس بات کی تصریح ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور اسی طرح سورۃ النجم کی 4 آیتیں بھی اس بات کی تصریح ہے، اور اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 بھی اس بات کی تصریح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور سورہ اسرا کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل کچھ یوں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مالک بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سو رہا ہوں. میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کی دشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. اور میرے پاس ایک سفید چوپایا لایا گیا، وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا. یہ چوپایا براق تھا. اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا تھا. اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. وہ اپنے قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی. میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا. میں نے اس براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے. میں نے دودھ کو لے لیا. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا. پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا. اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس پر لوٹ کر نہیں آتے. پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں.
جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا۔ میں واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض فرمائی۔ انہوں نے کہا واپس جائیے، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجیے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم فرما دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، آپ اپنے رب سے رجوع کیجیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہذا یہ ثواب میں 50 نمازیں ہی ہیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لیے محض ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نیچے واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں بات بتا دی تو انہوں نے کہا، واپس جاؤ، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ میں نے کہا، میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے شرم آ گئی۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، واقعہ معراج سے جو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔